اٹھ فریدا ستیاں میلا ویکھن جا، کسی بخشے نو ویکھ مت تو بھی بخشیا جا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، تو ایک سارنگی ماسٹر بڑی عرصہ سے سرنگی بجاتا ہے، بڑے ذوق و شوق سے مدینہ کی گلیوں میں آ کے چوک چوراہوں میں سرنگی بجاتا ہے، اور وہ سرنگی بجا کر لوگوں سے پیسے لیتا ہے، کوئی اس کو پیسے دیتا ہے، کوئی اس کو درہم و دینار دیتا ہے، کوئی اس کو کھانے کے لیے رزق دیتا ہے۔ بڑی عرصہ تک وہ سرنگی بجاتا رہا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دور آیا تو اس کے جسم کے اندر لاغر پن شروع ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، ہڈیوں نے کھڑکنا شروع کر دیا۔ اب سرنگی بجاتا ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں، اب گانا گاتا ہے تو زبان تھرتھراتی ہے، وہ لہجوں میں لذت نہیں رہی، سرنگی میں وہ کیا کہتے ہیں ساز نہیں رہا، تو اب لوگوں نے روک لینا، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو کرتے کرتے لوگوں نے دینا لینا بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ ایک بندہ بھی اس کو سننے کے لیے نہیں آیا، تو بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ اس کا تو جو ہے روزمرہ کا جو خرچ تھا، معاملات اپنے چلاتا تھا، وہ اس سرنگی کے سر پہ چلا رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اصل میں وہ غافل ہے۔ وقت گزرتا گیا، آس کو غریبی نے تھپڑ مارے، بڑا پریشان ہوا، رزق ختم ہو گیا، بھوکے نکالنا شروع کر دی، فاقہ ہو گیا، 2-3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اب بڑا پریشان ہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مالک اب تو ہی بتا کیا کروں۔ ایک دن خیال آیا، چل اٹھ یار، اب کوئی نہیں سننے والا، تو مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے قریب ایک قبرستان کے پاس پہنچا، تو لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے بڑا پریشان اور اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ ایک کھلی قبر دیکھی تو اس کے اندر چھلانگ لگا دی، اس کے اندر خود کو لٹا کر کہنے لگا کہ مالک اب مجھے یہاں پر تو یا مار دے یا میرے رزق کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہتا ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، اللہ نے حضرت عمر کو، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، آپ کو اللہ نے الہام فرمایا عمر مدینہ کے قریب ایک قبرستان میں میرا بندہ ہے، اس کی مدد کرو۔ حضرت فاروق اعظم صبح اٹھے، اپنے نوکر چاکر لیے ڈھونڈنا شروع کر دیا، چلتے ایک قبرستان میں پہنچے تو ایک کھلی ہوئی قبر کے اندر دیکھا کرا ہرا ہے بندہ، تڑپتا ہے، روتا ہے، تو جسم کے اندر کمزوری ہے، خوف لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ہاتھ سے پکڑا اور اٹھایا اور فرمایا رو نہیں، غم نہ کر، تیرے مالک نے تیرے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے اٹھایا وہاں سے اور مدینہ میں لے کر چلے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب تک تو کہاں غفلت میں رہا؟ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب تک یہ زندہ ہے بیت المال سے اس کا معاوضہ لگا دو، اس کو خرچ دینا ہے، بیت المال سے دینا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، مصائب حشر تک ٹال دیتے ہیں، میں بھلا کسی غیر سے کیوں؟ مجھے تو آمنہ کی لال دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی آ جاتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، عاجز ہو جائے، رب جو ہے اس عاجزی کو دیکھ کر اللہ ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا، جو غرور تھا وہ نکل گیا، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل